آج کی نشست میں ہم حضرت خالد بن ولید کی اس جنگی مہارت کا ذکر کریں گے جو آپ نے یرموک کی لڑائی میں ثابت کیا۔ اس وقت ہم کہہ سکتے تھے کہ دو تہذیبیں ایشیا کے اس خطے میں ہیں، ایک ایرانی اور دوسری رومن، بیزنٹائن ایسٹرن امپائر۔ تو یہ کتاب ہے 50 Great Battles which changed the history of the world۔ ولیم ویئر کی کتاب ہے، یہ امریکن ہسٹورین تھا، ظاہر ہے کرسچن تھا۔ اس نے اپنے نقطۂ نگاہ سے 50 وہ جنگیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی، ان میں 2 جنگیں ہیں، ایک جنگ یرموک اور دوسری ہے جنگ قدسیہ۔ جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید نے لڑی اور جنگ قدسیہ حضرت وقاص نے لڑی۔ تو آج ہم حضرت خالد بن ولید کی اس لڑائی کا ذکر کریں گے۔ ایرانی سفیر نے ایک دفعہ رومن بیزنٹائن کرسچن سلطنت کو کہا تھا کہ دنیا میں 2 گریٹ سویلائزیشن ہے، عظیم تہذیبیں ہیں، ایک ایرانی اور دوسرے رومن۔ لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف قدود رکھتے تھے۔ مثلاً رومن عیسائی جو تھے وہ کہتے تھے یہ مشرکین ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور اسی طرح ساسانی تھے جو پارسی تھے، جو آگ کی پوجا کرنے والے ایرانی تھے، وہ کہتے تھے یہ کافر ہیں۔ تو ایک دوسرے کے ملکوں پہ قبضہ کرنے کی دونوں کوشش کرتے تھے۔ لڑائی بھی کم بیش ان کے درمیان چلتی رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ تو بہت لمبے عرصے چلی۔ تو اس جنگ میں یہ ہوا کہ دونوں کو ہی نقصان ہوا، دونوں ہی جنگی اخراجات اور جنگی نقصانات کے بوجھ تلے آ گئی، ایرانی سلطنت زیادہ اور رومن تھوڑا کم۔ ایران کا بادشاہ جو تھا خسرو دوئم، اس کا اصل نام کرش تھا، اور وہ اپنے آپ کو سائرس اعظم کا جانشین بتاتا تھا، اور وہ چاہتا تھا سائرس اعظم کی طرح فتوحات بھی کرے، جیسے سائرس اعظم نے بیبلین فتح کیا تھا، یہودیوں کو آزادی دلائی، یروشلم میں آباد کیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس طرح چاہتا تھا کہ وہ عیسائیوں کو بھی مغلوب کرے، مغرب کو مغلوب کرے، اور اس نے اس قسم کا عہد کر رکھا تھا۔ اس کے وقت میں پرشین آرمی نے بڑی فتوحات کی، آرمینیا کو فتح کیا، سلیسیا کو، کمپوڈیشیا کو، دمشق کو، تارسس کو، اینٹائک کو، سیریا کو، اور خسرو کو کہا جاتا تھا خسرو دی کانکرر، خسرو فاتح خسرو۔ خسرو نے یروشلم میں فتح کیا اور یہودیوں کے شہ پہ عیسائیوں کا بہت بڑے پیمانے پہ قتل عام کیا۔ 60,000 یروشلم کے عیسائی قتل کیے اور 35,000 کو غلام بنا کے بیچ دیے گئے۔ مصر جو ان کا اناج کا گودام کہلاتا تھا، اس پہ بھی ایرانیوں نے قبضہ کر لیا، اور آگے بڑھ کر وہ قسطنطنیہ جہاں پہ عیسائی شہنشاہ رہتا تھا اس کے دروازے پہ دستک دینے لگے۔ جب یہ کیفیت تھی تو ایک رومن جنرل نے، ہرکولس نے، کرپٹ بادشاہ کو ہٹا کے خود سلطنت پہ قابض ہو گیا، اور اس نے جنگی تدبیر یہ کی کہ بجائے
یروشلم اور مصر لینے کے اس نے افواج کی تعداد اناطولیہ میں بھیج دی، جہاں پہ پرشین فوجیں تھیں، جنہوں نے جاتے ہی پرشین فوجوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ خضر جو تھے ترکی نسل کے، یہ کنورٹیڈ یہودی تھے، یہ دیکھتے تھے جس طرف جو قوی ہے اس کے ساتھ مل جاتے تھے اور کمزور کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ انہوں نے بھی پرشین پہ حملہ کر دیا کہ ہرکولس فتح کر لے گا۔ ہرکولس نے آگے بڑھ کے ان کا سب سے بڑا جو مندر تھا اس کو بھی تباہ کر دیا، اور جب یہ ہوا تو خسرو کی بڑی مٹی خراب ہوئی۔ اس کے گھر سے ہی سازش ہوئی، اس کے ایک بیٹے نے خسرو کو مروا دیا۔ احادیث کی کتابوں میں بھی ذکر آتا ہے۔ تو مروا دیا اور رومنوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، کہا کہ آگ بیٹھ کے تک جتنے علاقے جیتے تھے رومنوں کے سارے واپس کیے، بلکہ اس کے اوپر اپنے علاقے بھی دیے۔ یہی وقت تھا جب پیغمبر اسلام مکہ کی روشہ دیوانیوں کی وجہ سے مجبور ہو کر 622 عیسوی میں وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ میں ولیم کی کتاب کا سارا آپ کا خلاصہ بتا رہا ہوں، یہ عیسائی کے ایک نقطہ نگاہ سے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ولیم جو امریکن جو تھا وہ ہسٹورین تھا، جنگی نامہ نگار تھا، اور اس نے شمالی کوریا کی جنگ میں بھی وار کرسپونڈنٹ کے حیثیت شامل رہا تھا۔ اس کو کئی تاریخی، ادبی، لٹریری انعامات بھی ملے۔ تو یہ لکھتا ہے کہ پیغمبر خدا جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں ان کو اور مقبولیت مل گئی، اور انہوں نے پیغام کو شد و مد سے پھیلانا شروع کر دیا کہ بدکاریوں سے بچو، نشہ بازی سے بچو، اور لاتعداد ازدواج جو عربوں میں تھے اس کو کہا کہ نہیں، اب اس چار تک محدود رہو۔ اور آپ نے ایک نقطہ نگاہ اور یہ دیا کہ جو اسلام کی مخالفت کرے اس سے جہاد کرو، ولیم کے الفاظ میں۔ تو ان جہادوں میں، لڑائیوں نے مسلمانوں میں کئی بڑے بڑے جنرل پیدا کیے۔ اس میں سے ایک تھے حضرت خالد بن ولید۔ تو مسلم جو تھے انہوں نے اپنے دیہاتی علاقوں کے بدوؤں کو متحد بھی کیا۔ متحد کرنے کے بعد عراق اور شام میں داخل ہو گئے۔ یہ وہی وقت تھا جب رومن اور پرشین امپائر آپس میں لڑ کے نڈال تھے۔ پرشین بادشاہ نے رومنوں سے امن تو کر لیا تھا، لیکن امن کرنے کے 1 سال کے بعد ہی طاعون کی وبا پھیلی، اس میں مارا گیا۔ اس کا کمسن بیٹا یزدگرد تخت میں بیٹھا۔ ادھر ہرکولس جو اتنا بڑا رومن بادشاہ اور سالار تھا، جس نے پرشین کو اتنی زبردست شکست پہ شکست دی تھی، وہ بیمار تھا اور بستر سے اٹھ نہ سکتا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد، عرب مسلمانوں کی مدد اس بات نے بھی کی کہ اس وقت عیسائی دنیا میں بہت بڑی تفرقہ بازی تھی۔ ایک کہتے تھے کہ جیزس کرائسٹ یا حضرت عیسیٰ کے 2 نیچر تھے، ایک میں وہ انسان تھے اور دوسرے میں وہ خدا تھے، جبکہ اس کی جگہ پہ ایک اور فرقہ تھا کرسچن میں جو مونوفیزائٹ کہلاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نیچر تو ایک ہی تھی، کچھ وہ انسان تھے، کچھ وہ خدا تھے۔ پارٹلی ہی واز ہیومن بینگ، پارٹلی ہی واز گاڈ۔ تو ان دونوں میں اتنی لڑائی ہوتی تھی کہ آج اس پہ کوئی غور نہیں کرے گا۔ ایک عیسائیوں میں، عیسائی خانقاہ میں یا سیمینری میں اگر یہ بحث ہو تو کوئی نہیں ہے، سیمینری سے آگے نیا نہیں نکلے گی۔ لیکن 7ویں صدی میں یہ بہت بڑا جرم تھا اس قسم کے الفاظ کہنا۔ جیسے مونوفیزائٹ کہتے تھے تو یا تو ان کا یہی تھا یا قتل ہو جائے یا اذیت اور ایذا رسانی کا سامنا کریں۔ یہ حالات تھے۔ اب وہ جو کرسچن مونوفیزائٹ سے ہوئے تھے، یہودیوں میں سے جو مونوفیزائٹ بنے تھے، تو وہ زیادہ تر اسلامی لشکر کو ویلکم کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں، یہ تو صحیح بات کرتے ہیں،
اور وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے نجات دہندہ ہے مسلمان، حملہ آور نہیں کہتے تھے. اسی جبکہ کیتھولک جو تھے ان کا کچھ اور تھا. تو مونوفیزائٹ جو تھے یا عرب دنیا کے یہ جو کرسچن تھے، ان کی زبان بھی عربی تھی یا ارمائک تھی، یونانی یا لیٹن نہ تھی. تو یہ ایک دوسرے کلچر کو سمجھتے تھے. پھر عرب مسلم حملہ آوروں نے بتلایا کہ ہم تینوں ہی بلکہ پیپل آف دی بک ہیں، لہذا تھوڑے سے آپ مس گائیڈڈ ضرور ہیں، لیکن ایک ہی خدا کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. تو ہم آپ کو زبردستی مسلمان بننے پہ مجبور نہیں کرتے، آپ آزاد ہیں، آپ پیپل آف بک ہیں، آپ کافر نہیں ہیں کم از کم. جبکہ پرشین کو وہ کہتے تھے کافر ہیں، یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور پیغمبروں کو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ. تو لوکل لوگوں کی مونوفیزائٹ کی مدد سے مسلمانوں نے دمشق پہ قبضہ کر لیا. جب یہ خبر ہرکولس کو ملی تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر اینٹویک بھیجا، جہاں پہ کہ اب یہاں سے ایک لشکر دمشق جائے اور مسلمانوں سے دمشق لینے کی کوشش کی. دمشق عیسائی دنیا کی بہت بڑی ہولی پلیس تھی. حضرت خالد اس وقت عراق میں کسی مہم میں مصروف تھے، تو ان کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ بھی پہنچیں. جب آپ کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو آپ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ دمشق کو بالکل خالی کر دو اور سب لوگ یرموک ندی کے ساتھ گولان ہائٹ کے پاس پہنچو، اور دوسرے ادھر ادھر جو عرب تھے چھوٹے موٹے قلعوں میں یا آس پاس، ان سے بھی کہا گیا سب خالی کر کے آپ گولان ہائٹس کے پاس پہنچے. خود ان کے ساتھ 800 کا دستہ تھا حضرت خالد بن ولید کے پاس، ان کو لے کے یہ بھی پہنچے. مسلم فوج کی جو بیک بون تھی وہ بدو تھے، سوار، گھوڑ سوار اور کیمل سوار، ہلکے پھلکے. نہ ان کے پاس اتنے جنگی سامان خریدنے کی صلاحیت تھی یا اہلیت تھی کہ وہ لوہے کے اور ذرہ بختر وغیرہ استعمال کر سکیں، بھاری بھرکم خود پہن سکیں وغیرہ وغیرہ. تو حضرت خالد بن نے کہا کہ ان کو آہستہ آہستہ رومنوں کے لشکر کو گولان ہائٹ کی طرف لے چلو، یرموک ندی کی طرف. عرب تیر انداز دور دور سے تیر مارتے تھے. ان کا بدوؤں کا طریقہ لڑنے کا بجائے سپاہیانہ کے قزاقانہ تھا، جسے آج کل گوریلا زبان کہتے ہیں. آتے حملہ کرتے بھاگ جاتے، 4-5 کے گروپ میں آتے، پورا لشکر کھڑا ہوتا، اس کو تیر تلوار نیزہ مار کے بھاگ جاتے. جب بھی ان کے پیچھے رومن باندھتے، اور رومن بھاری بھرکم جنگی ہتھیار پہنے ہوئے گھوڑوں پہ، ان کے لیے موبلٹی ذرا مشکل، جبکہ بدوؤں کے لیے یہ آسان تھی. یہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے اپنے قبائلی امیر کے پیچھے رہتے تھے. قبائلی امیر جو تھا وہ حضرت خالد بن ولید کا وفادار ہوتا تھا. اس طرح ایک سسٹم یہ تھا. ادھر رومنوں میں بھی تھے، لیکن ان میں تھوڑا سا یہ فرق تھا کہ رومن جو سوار تھے اپنے پیدل دستوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کے لیے توہین ہوتی تھی. جبکہ بدوؤں میں ایسا نہ تھا. بدو چاہے خوار ہو یا پیدل ہو، وہ سبھی کو ایک ہی کاز کے لیے لڑ رہے تھے کہ اسلام کی توسیع ہو. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ رومن آرمی وہ آرمی نہ رہی تھی جو 1000 سال سے چلی آ رہی تھی، جس میں ننگے دھڑنگ وائکانگ ہوتے تھے اور وحشی اور کرائے پہ ہائرڈ قاتل ہوتے تھے جن کو لوٹ مار کا، جیسے انڈیا میں پنڈاری سسٹم تھا مغلوں کے آخری دور میں یا مراٹھوں کے دور میں. تو اس میں یہ
قاتل وغیرہ بھی اب ان میں وحشی قبائل نہ تھے، بلکہ ان کے پاس رومنوں کے پاس ٹرینڈ فوج تھی۔ 400 اگر سوار ہوتے تھے، 300 یا 400، تو وہ ایک کاؤنٹ کے نیچے ہوتے تھے، اور 6-7 کاؤنٹ اگر مل جاتے تھے تو ایک ڈیوک ہوتا تھا۔ اسی طرح نیزہ، تیر کمان، تلوار یہ رومنوں کی فوج کا تھا وتیرہ، لیکن خاص ان کا جو ہتھیار تھا وہ تھا نیزہ۔ اور اچانک بڑے پیمانے پہ حملہ کر دینا، ایسا حملہ کر دینا کہ دوسری مخالف فوج تہس نہس ہو جائے۔ حضرت خالد کے بن ولید کے مقابلے میں رومن جنرل تھیوڈور تھا۔ اس کی افواج کا طریقہ بھی یہی تھا کہ زیادہ تر وہ اپنی عمرہ کے نیچے انڈیپینڈنٹ ہوتی تھیں، لیکن ان کو تھیوڈور پہ اتنا یقین نہ تھا جتنا بدوؤں کے فوج کو حضرت خالد بن ولید کی مہارت اور جنگجوئی پہ اعتماد تھا۔ چنانچہ عرب گھوڑ سواروں نے اور کیمل سواروں نے کوشش کر کے رومنوں کو ہراساں کیا اور ان کو آہستہ آہستہ یرموک ندی کے کنارے پہ پہنچا دیا۔ نیچے ندی، نالے، کھائیاں تھیں گہری۔ یرموک کے پاس گولان ہائٹ میں تھا ہی یہ، یہاں پہ سواروں کے لیے لڑنا بڑا مشکل تھا، لیکن حضرت خالد نے جنگی طریقہ کار کے مطابق ان کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ یرموک کے پاس پہنچے۔ عرب گھوڑ سوار دریائے یرموک کے جنوب میں آ کر صف آرا ہو گئے دریا کے کنارے، اور عرب فوجوں کے شمال میں رومن ایک وادی میں آ کے ٹھہرے۔ جولائی اور اگست بہت گرمی کا مہینہ تھا۔ رومن افواج سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں غرق، بے انتہا گرمی میں منتظر رہے۔ 2 مہینے بیت گئے، آخری 6 دن کی ان کی لڑائی میں جھڑپیں بڑھ گئیں۔ عربوں نے یہ نیا طریقہ نکالا کہ بجائے لڑنے کے وہ چھوٹی موٹی جھڑپیں کرتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ اس سے ان کا مین مقصد تھا کہ رومنوں کو تھکا دیا جائے۔ رومن جو اس سے پہلے عظیم جمع غفیر کی صورت میں حملہ کرتے تھے، اور دشمن کو ان کی اتنی بڑی تعداد کو حملہ کرتے دیکھ کے ہی دشمن کا دل پانی ہو جاتا تھا۔ تو اس فوج کو ابھی حلہ بولنے کا رومنوں کو موقع ہی نہیں دیا عرب نے۔ جو ان کے پیدل دستے تھے وہ دریا کے اوپر اور نیچے جاتے آتے اور رومنوں کو ہراساں کرتے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ رومن ان کا پیچھا کریں، تو جب وہ فوج سے الگ ہوتے تھے تو ان کو پکڑ لیتے تھے یا مار دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بڑے بڑے گروپ ان کا پیچھا کریں تاکہ رومنوں کے بیچ میں جو خلا موجود ہو جائے اس میں گھس سکیں اور رومن فوج کو کمزور کریں۔ کچھ دن تک، 3 دن تک تو رومنوں نے عربوں کا یہ دباؤ برداشت کیا۔ عرب جو تھے پہاڑی سے اتر کے ان پہ حملہ آور ہوئے۔ 3 دن تک رومنوں نے ان کی جھڑپیں دیکھی، برداشت کی۔ 19 اپریل کو اس سال ایک تیز آندھی چلی، رتیلی آندھی، اتنی رتیلی آندھی تھی گھوڑ سواروں کو اور ان کے پیدل دستوں کو نظر نہ آ رہا تھا کیا ہے۔ جب ان کو نظر نہ آیا اور رتیلی ریت جو ان کی آنکھوں میں گھس رہی تھی انہی کی طرف اڑ رہی تھی، تو اس بات سے مجبور ہوئے کہ سب سے پہلے رومنوں نے اپنے گھوڑوں کو پیچھے کیا۔ یہ ان کی بڑی ٹیکٹیکل غلطی تھی رومنوں کی۔ جب رومنوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھی جو مشرکین عرب جو تھے، ان کے امدادی دستوں میں شمار تھے رومنوں کے،
انہوں نے بھی اپنے سوار اور گھوڑے پیچھے کر لیے اور رومنوں کی فوج گھڑ سوار اور عرب مشرق دستے جیسے ہی پیچھے ہٹے، عرب مسلم نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو رومن فوج جو تھی کلپس کر گئی، کوئی تھا ہی نہیں لڑنے کے لیے۔ وہ بھاگے، اور بھاگ کے کہاں جائیں؟ سینکڑوں فٹ نیچے ندی، نالے، دریا، کھائیاں، کچھ اس میں گر کے مرے، جان بچانے کے لیے بھاگ رہے، کچھ اس میں کچھ عربوں نے گھوڑوں اونٹوں پہ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور ان کو بری طرح مارنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا، رومنوں کا پوری طرح صفایا کر دیا۔ آگے سے مسلم تھے اور پیچھے ان کی یرموک ندی جو تھی موت کا منہ بنی کھولے ہوئے کھڑی تھی۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی جو ایک عظیم تہذیب پہ ہوئی تھی، رومن تہذیب پہ یا بیزنٹائن کرسچن پہ، عیسائی سلطنت پہ، جس کو پاس 1000 سال کا رومن تہذیب کا اور اس سے زیادہ قدیم یونانی تہذیب کا ورثہ تھا۔ رومن اس جنگ کے بعد اس قابل نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کو آنکھ دکھاتے یا مداخلت کرتے، لہذا وہ نیوٹرل ہو گئے، غیر جانبدار ہو گئے۔ تو مشرق میں اگلے سال مسلمان پھر پرشیا پہ، ایران پہ حملہ ہو گئے۔ وہاں پہ ایک اور جنرل تھے سعد ابن ابو وقاص، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی نقش قدم میں چلتے وہی جھڑپوں کا سلسلہ، جنگی جھڑپوں کا قزاقانہ سلسلہ برقرار رکھا اور جنگ قدسیہ میں استعمال کیا اور فتح پائی۔ ایک سال میں دوسری یہ فتح تھی ایرانی تہذیب پہ۔ ایک اور گروپ جو تھا حضرت ابن العاص کی سرکردگی میں مغرب کی طرف مصر گیا، مصر کو فتح کر لیا۔ وہاں 9 مسلم پیدا ہوئے، ان کو نارتھ افریقہ میں بربروں کے علاقے میں بھیجا، ان کو مسلمان کیا گیا، وہ مسلمان ہوئے۔ پھر ان 9 مسلموں کو اسپین بھیجا گیا، اسپین چلے گئے اور اسپین میں جا کے انہوں نے حملہ کر دیا۔ ایران سے جو فوجیں چلی تھیں وہ 9 مسلموں کو ساتھ لے کر سینٹرل ایشیا میں گھس گئیں، افغانستان میں گھس گئیں، ترکیہ کے علاقے میں گھس گئیں اور چائنا تک پہنچ گئیں۔ اسی طرح عرب فوجیں ساؤتھ عربیہ کے راستے انڈین اوشن میں داخل ہوئی، ایسٹ انڈیز سے گزرتے ہوئے فلپائن تک مسلمان وہاں پہنچ گئے، اور حضرت خالد بن ولید نے جنگ یرموک میں ایک مملکت بنا دی تھی، دار السلام، جو آئندہ 1000 سال تک عیسائیوں کے خلاف بہت بڑی قوت بنا رہا ہے۔ ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، شکریہ۔